السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ ناول دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیلا 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 وہ پریشانی سے دبی دبی آواز میں چیخ رہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے 4 سال چھوٹی اس آفت کو دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے تقریباً روز ہی گھر میں قیامت برپا ہوتی تھی۔ کیوں پاکستانی عدالت کی وکیلوں کی طرح گلا پھاڑ کر جیسے تاریخ پر تاریخ بولنے کی پریکٹس کر رہی ہو مس شیریں افضل ملک؟ وہ اپنے شانوں تک آتے سلکی بالوں کی روز کی طرح پونی ٹیل بناتی اطمینان سے بول رہی تھی۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے یہ پھر سے رشتہ؟ اس کے صدمے سے کہنے پر سامنے کھڑی بیلا نشان سے فرضی کالر جھاڑے۔ جاؤ اب نیچے، تم ماما تمہاری ضلالت پہ ضلالت اور اس کا 100 آن کریں گی تو سمجھ آئے گی۔ شیریں نے روحانسی ہو کر اسے دیکھا جو مطمئن سی اپنے لبوں کو نیچرل کلر کی لپسٹک سے رنگ رہی تھی۔ سفید رنگت پر کالی کرسی آنکھیں اور ان پر مڑی مڑی پلکیں جو دیکھنے والوں کو اپنے پیچ و خم میں ایک پل کے لیے الجھا دیتی تھی۔ بڑے بڑے گلابی لب اور درمیانے قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جینس اور کرتی پہنے دوپٹہ سے بے نیاز اپنی پونی کو دونوں جانب سے کھینچتی وہ آئینے پر ایک آخری نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ بیلا دوپٹے تو اوڑھتے جاؤ، پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں تھان کے تھان لپیٹ لوں، جب بھی مسز افضل ملک کو میں پسند نہیں ہوں گی تم آ جاؤ نیچے۔ رائتا بھی تو سمیٹنا ہے، وہ الگ بات ہے کہ پھیلایا بھی خود ہی ہے، وہ مزے سے کہتی سیڑھی اتر رہی تھی۔ ماں ہے وہ تمہاری، وہ 1000 بار کا کہا ہوا جملہ ایک بار دہراتی اس کی جھولتی پونی کو دیکھ رہی تھی۔ چیونگم چباتی وہ اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی 2 قدرے موٹی عورتیں بیٹھی ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے سامنے کھڑی سدرا بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں سر تعصب لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مطمئن سے چلتی ان دو عورتوں کے سامنے آ بیٹھی۔ ذرا شرم نہیں آنٹی آپ کو؟ یہ تیسرا سموسہ اٹھا رہی ہیں آپ؟ سامنے بیٹھی خاتون کے ہاتھ سے سموسہ لے کر واپس پلیٹ میں رکھتی وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ خاتون کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ بیلا تم نے خود دی تو؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سدرا بیگم میں سخت آواز ابھری تھی۔ بیلا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بڑوں سے بات کرنے کی یہ تمیز سکھائی ہم نے تمہیں؟ تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتی انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے ہی گھر بلایا ہے نا انہیں؟ ان کے بیٹے کا کہنا ہے تم نے اسے کہا ہے کہ وہ رشتہ لے کر آئے؟ بیچ راستے میں سستے عاشقوں کی طرح پرپوز کر رہا تھا مجھے۔ آپ نے باہر لڑنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا گھر بلا کر عزت سے رخصت کر دوں۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ اپنے پورے ٹبر کے ساتھ میرے باپ کا خرچہ بڑھانے چلا آئے گا۔ ان کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر منہ میں ڈالتی بولی تھی۔ اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، ہونے والی ساس ہے تمہاری۔ وہ لڑکا اپنی ماں کے کھڑے تیور دیکھتے التجائی انداز میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ جتنے سخت معلوم ہو رہے تھے لہجہ اتنا ہی نرم تھا۔ ارے چپ کرو، اتنی بھوکی ساس مجھے نہیں چاہیے۔ خاتون کے لال بھک ہوتی شکل کی پرواہ کیے بغیر ہی بلند آواز میں بڑبڑائی۔ دروازے کے باہر کھڑی شیریں نے روحانسی ہوتے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ عزت سے رشتہ لے کر آئے تھے ہم تو، ہمیں کیا معلوم تھا اتنی منہ زور لڑکی ہے۔ اٹھو چلو یا مزید عزت کا جنازہ نکلوانا ہے ابھی؟ وہ تن فن کرتی اپنے بیٹے کو گھورتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بالکل، شکر اللہ کا ہمارا پورا ناشتہ ڈکارنے سے پہلے آپ کو عقل آ گئی۔ بیلا چپ کر جاؤ۔ سدرا بیگم کی گریوں کے باوجود وہ جلدی سے خاتون کے پیچھے گئی۔ جلدی جائیں ورنہ اتنا کچھ جو آپ نے کھایا نا اس کا بل آپ کے گھر بھیج دوں گی۔ توبہ، اتنی منہ زور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے تم؟ پڑ گئی ٹھنڈ تمہیں اپنی ماں کی بے عزتی کروا کے؟ وہ خاتون مسلسل بلند آواز میں بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جو پارکنگ سے کچھ دوری پر اپنی بائک کھڑی کر کے اب دروازے کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ گھر سے نکلتی پپری خاتون اور ان کے ساتھ نکلتے لڑکے کو دیکھ کر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آپ باتوں سے ماننے والی ہے ہی نہیں بیلا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا دروازے کی جانب آیا۔ جتنے غصے سے وہ خاتون باہر آ رہی تھی اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ آج بیلا نے کوئی تماشا لگایا ہوگا۔ تم بتا ہی دو آخر چاہتی کیا ہو؟ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی تمہارا رشتہ آ جاتا ہے جنہیں بلانے والی بھی خود ہوئی ہوتی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے بیلا کسی کو سبق سکھانے کا؟ اب اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں سچ میں تمہیں اسی کے ساتھ رخصت کر دوں گی جس کا تم اب رشتہ لاؤ گی۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو ساس بے توقع وہاں عدالت سجی ہوئی تھی۔ وہ سامنے اطمینان سے بیٹھی سدرا بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے انداز سے لاپرواہی واضح ہو رہی تھی جو سدرا بیگم کے غصے میں مزید اضافہ کا باعث بن رہی تھی۔ ماما اس نے خود بدتمیزی کی تھی۔ شیریں ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنے کے بعد وہ ان سب کی جانب ایک نظر ڈال کر بولی۔
ایک تو یہ کہ اس نے جو میری بےعزتی کی بیچ راستے میں پرپوز کر کے میں نے اسے گھر بلا کر سموسے کھلا کر عزت سے رخصت کیا ہے، تو میں تو اچھی ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر انہیں دیکھا، اپنے پیچھے کھڑی ابراہیم کو نہیں دیکھ سکی جو سدرا بیگم کے ساتھ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے مسز افضل کہ بیلا افضل ملک کسی سے کم نہیں ہے۔ دیکھ لیں میرے قدردانوں کی لمبی فہرست، لمبی و پورا زور لگا کر کہتی وہ سکون سے ان کا اطمینان غارت کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دیکھ رہے ہو تم، یہ سب تمہارے بابا اور افضل صاحب کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اب اس طرح اپنی اہمیت جتائیں گی یہ؟ سیڑھیاں چڑھتی بیلا کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ وہ انہیں تسلی دیتا ضبط سے تنی رگوں کے ساتھ خود بھی اس کی جانب بڑھا تھا۔ کراچی کے اس پوش علاقے میں بنے اس چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں اطہر ملک اور افضل ملک اپنے گھرانوں کے ساتھ مکین تھے۔ دونوں بھائیوں میں عمروں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اطہر ملک نے اپنی پسند سے نگینہ بیگم سے شادی کی تھی جو کہ ان کی خالہ زاد بھی تھی۔ اطہر ملک اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والے ثابت ہوئے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ابراہیم اطہر ملک ان کی گود میں آیا تھا۔ بری آنکھوں والا یہ بچہ گھر میں سب کو بہت پیارا تھا۔ نگینہ بیگم ابراہیم کے پیدائش کے بعد سے ہی کچھ بیمار رہنے لگی تھیں۔ 3 سال بعد اللہ نے ایک بار انہیں نعمت سے نوازا، زوار ملک، جو گھر والوں کے ساتھ ابراہیم کا بھی کافی لاڈلا تھا۔ جبکہ افضل ملک کی شادی والدین کی پسند سے سدرا بیگم سے ہوئی تھی۔ میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی شروعات سے سدرا بیگم اور افضل ملک میں اندیکھی سی ایک دیوار تھی جسے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی۔ نہ سدرا بیگم نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کے بارے میں کچھ سوچا۔ بظاہر تو وہ دونوں ٹھیک تھے، لیکن ایک خالص سی تھی جسے شاید کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ شیری جو ابراہیم سے 1 سال چھوٹی جبکہ زوار سے 2 سال بڑی تھی، اور شیری سے 4 سال چھوٹی بیلا افضل ملک، دونوں بہنیں شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عادات اتوار میں بھی ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھیں۔ شیری گندمی رنگت اور مناسب نقوش کی مالک، کم گو سیدھی سی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بیلا جیسی شفاف نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ نگینہ بیگم زوار کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد اطہر ملک کو خود اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ ایسے میں سدرا بیگم نے ہی ابراہیم اور زوار کی بھی ذمہ داری لے لی تھی، جسے وہ آج تک بہت احسن طریقے سے نبھا رہی تھیں۔ ان کی اماں جان بن کے بیلا سدرا بیگم سے زیادہ قریب نہیں تھی۔ وجہ اس کی ضدی اور اکھڑ طبیعت تھی یا کچھ اور، یہ کوئی نہیں جان سکا تھا۔ حد درجہ منہ پھٹ اور قدرے بدتمیز بیلا پسند تو ابراہیم کو بھی نہیں تھی۔ کاش یہ بات آپ مجھے محبت سے کہہ دیتی ماما، اسی شفقت بھرے انداز سے کہہ دیتی جیسے شیری سے کہتی ہے۔ باخدا میں بالکل ویسے ہی بن جاتی ماما جیسی آپ کو پسند آتی، لیکن آپ اپنی سوچوں میں گم۔ اپنی پونی ٹیل جلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے بازوں سے تھام کر کسی نے جھٹکے سے کھینچا۔ غصے سے اپنی جانب تکتے ابراہیم کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سمجھتی کہ ہیں آپ خود کو، بہت مزہ آتا ہے آپ کو ہم سب کو پریشان کر کے۔ سختی سے اس کے بازوں پر گرفت بڑھاتے وہ سولگتے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اور اس کی گرفت میں پڑپڑاتی وہ بیسی لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ تو بیلا ملک کا اصول تھا، گیو اینڈ ٹیک کا اصول۔ جو دو گے واپس آ لوٹ کر وہی آئے گا۔ آپ ہیں، جواب دیں مجھے، سمجھ رہی ہیں؟ میری اماں جان کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو آئے ہیں، اس کی جواب دہی بھی میں آپ سے ہی کروں گا۔ ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر وہ اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ چکا تھا۔ بہت شوق ہے آپ کو لوگوں کے سامنے آ کر اپنی قدردانی ظاہر کرنے کا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا۔ تکلیف کے پاس چمکتی نمی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی ڈھیٹ بنی سی طرح خود بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے آہنی گرفت سے نکلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ دوپٹہ لے لینے سے شان کٹ جائے گی آپ کی۔ بہت شوق ہے آپ کو اپنی نمائش کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو کو دیکھ کر اس کی گرفت میں کچھ نرمی در آئی تھی، لہجہ ہنوز آگ برساتا ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں مجھے، میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں، اس کے لیے میں نہ آپ کی اماں جان کو جواب دہ ہوں اور نہ ان کے لاڈلے بیٹے کو۔ زیادہ باپ نہیں بنے میرے۔ غصے اور درد کی شدت سے اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس کی گرفت سے اپنے بازو آزاد کرواتی وہ سرد لہجے میں بول کر آگے بڑھنے لگی تھی، جب ایک بار پھر اس نے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آئندہ میں آپ کو بغیر دوپٹے کے نہ دیکھوں بیلا، وارننگ دیتے انداز میں کہتا وہ اپنی شال اس پر ڈال کر آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل وہ شال اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ یہ حق اپنی بیوی پر جتائیے گا، مجھ پر نہیں۔ مجھ پر حق صرف میرے باپ کا ہے۔ اس کی شال اس کے قدموں کی جانب اچھال کر وہ تن پن کرتی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جا چکی تھی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچتا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تیار رہیں بیلا افضل ملک، بہت جلد آپ کے تمام حقوق میرے نام ہوں گے۔
सुर्ख होती निगाहों से उसके कमरे के बंद दरवाजे को तकता वो ज़ेरे लब बोल रहा था। आज फिर बेला के रिश्ते वाले आए थे। वो जो चाय के लिए पानी चूल्हे पर रख रही थी, अपने पीछे मर्दाना आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। इस तरह सहम क्यों जाती हैं आप शीरी? मैं हूँ। सवार की आवाज़ पर वो गहरी सांस लेती इस बात में सर हिला गई। वो भी कहकर सर हिला कर रह गया। इस तरह अचानक से आ गए तुम तो इसलिए। और ये शीरी क्या होता है, आप भी कहा करो। कड़े तेवरों से इसे घूरती वो मसनूई खफगी से बोली। मैं आप भी बाजी नहीं कह सकता आपको शीरी, मेरा मूड ख़राब नहीं किया करें ये सब कहकर। वो सख्त बदमज़ा हुआ था। क्यों भाई, बड़ी हूँ तुमसे। बाकी चीज़ें भी निकाल कर काउंटर पर रखती वो सादा से लहजे में बोली। बेला से भी तो बड़ी हैं आप, पूरे 4 साल। इसने कब आपको आप भी कहा है? वो तंग कर बोला। नजरें उसकी पुश्त पर लापरवाह सी बिखरी लंबी चोटी से उलझ रही थी। बेला को जानते हो तुम, मेरी बेला बहुत अलग है। बेला का जिक्र करते इसके लबों पर शीरनी सी बोली थी जो सवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो खुद भी बेला को बहनों की तरह चाहता था, लेकिन शीरी का इसके लिए ये प्यार इससे मुश्किल से ही हजम होता था। जल्दी आंखों को बेदर्दी से रगड़ कर साफ करती वो दरवाजे के साथ ही बैठती चली गई थी। बहुत मज़ा आता है आपको हम सबको परेशान करके। चंद लम्हे पहले इब्राहिम के कहे जुमले उसके समातों से में गूंज रहे थे। अपने बाजू पर अब भी उसकी सख्त गिरफ्त महसूस हो रही थी। हाफ स्लीव से झलकते दूधिया बाजू जिन पर सुर्खी वाज़ेह हो रही थी। उसने बेदर्दी से मजीद रगड़ना शुरू किया। पहले से सुर्ख बाजू में अब खून की नन्ही बूंदें उभर रही थी। वो मजीद जोर लगाकर नाखूनों से रगड़ने लगी। खून की निकलती बूंदें अब रवानी से बह रही थीं। वो सर्द से अंदाज में मुस्कुराई। बेला को एक दिन मुझे बता दो जिस दिन तुमने शर्मिंदा ना किया हो मुझे। सिदरा बेगम की हमेशा की तरह सर्द भरी आवाज़। आंखों से आंसू मजीद रवानी से गिरते उसका चेहरा भिगो रहे थे। आइंदा मैं आपको दुपट्टा के बगैर ना देखूं बेला। उसका वार्निंग देता अंदाज याद आते ही उसका गुस्सा एक बार फिर और आया। एक झटके से खड़ी होती, अगले झटके में ड्रेसिंग पर सजी तमाम चीज़ें ज़मीन बोस हो चुकी थी। आपको एक दिन बता दें जिस दिन आपने बेला को बेटी की तरह ट्रीट किया हो। मुझे लब बड़बड़ाई थी। बेला दरवाज़ा खोलो मेरी जान, चाय के साथ नगर्स भी हैं, अभी अभी बनाई है, प्लीज़ खोल दो। बाहर से आती शीरी की आवाज़ पर उसने तेज़ी से आंसू साफ किए। बालों की पोनी टाइट करके एक नज़र आईना में नजर आते अपनी अक्स पर डालकर वो खुद को कंफर्ट करती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने चाय तो पी ली शीरी, तुम्हें पता था मैं मेहमानों के साथ ही पी लेती हूँ। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर वो खुद बाहर निकल आई। जो भी हो कमरे की हालत दिखाकर शीरी को परेशान नहीं कर सकती थी। हमेशा की तरह अपने लबों पर पुरसकून सी मुस्कुराहट सजाए वो मज़े से बोल रही थी। उसके लहजे से कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था कि चंद लम्हे पहले वो बहुत बुरी तरह रोई है। बेला तुम ठीक? मेहमानों के जाने के बाद जब रोना ही होता है तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हैं, जिससे खुद को भी तकलीफ हो और हमें भी। शीरी के कुछ कहने से पहले ही दूसरी जानिब से इब्राहिम की आवाज़ आई थी। वो पहले ही शीरी को इस जानिब आता देख चुका था। वो अच्छी तरह जानता था वो शीरी के अलावा किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अपने इस कदर सख्त रवैये के बाद दिल जो बेकरार था, इसे देखे बगैर करार नहीं आना था। लहजे से छुपा लेंगी, हंसकर बात करके मुकाबिल को मुतमईन कर देंगी, लेकिन इन आंखों का क्या करेंगी बेला अफजल मलिक, जो चीख चीख कर मुकाबिल को अंदरूनी हालात बता देती हैं। इसकी रोई रोई हद से ज़्यादा सुर्ख होती आंखों में अपनी नज़रें गाड़ कर सादे से लहजे में बोल रहा था, लेकिन बेला को भी वो तंजिया लगा। क्या छुपा रही हूँ मैं? हाँ, क्या छुपाऊंगी मैं? और किससे छुपाऊंगी? आपसे या आपकी अम्मा जान से? इस तसाई अंदाज में कहती वो 2 कदम मजीद आगे करीब आई। बेला क्या कर रही हो? शीरी ने अलग तर करते उसे देखा जो बेखौफ से इब्राहिम की आंखों में देख रही थी। फिर इब्राहिम की बिंची मुट्ठी पर नजर पड़ती उसने उसके जब्त से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखा। उसके जब्त से तनी रगों को देख कर वाज़ेह हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त कर रहा है। बेला अफजल मलिक हूँ मैं। जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, आप जैसी किसी गुर्बत की चलती फिरती एटीएम मशीन के डर से कुछ छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप जैसों से डरती ही नहीं हूँ। उसकी आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखें गाड़े उसका लफ्ज़ लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। उसने झटके से उसका बाजू थामा। मुझ जैसों से क्या मुराद है आपका? ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। उसकी सबसे तनी रगों को देखकर मैं महफूज सी होती मुस्कुरा उठी। तो दुआ करें कि वो वक्त ही ना आए कि आपको मुझसे खौफज़दा होना पड़े, क्योंकि अगर वो वक्त आ गया तो बाखुदा उसकी दहशत एक अरसे तक आपके दिल और दिमाग में महू नहीं होगी। उसके बाजू पर मज़ीद दबाव देने पर वो सिसक उठी। इब्राहिम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसके बाजू से उभरता खून देखकर उसके साथ शीरी भी चौंक उठी। बिला ये कैसे? शीरी के कुछ कहने से पहले ही जहरीली मुस्कुराहट लबों पर लिए
اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بیلا کہاں ہے؟ آج شام میں بھی تائی ابو کے پاس نہیں آئی۔ بیلا کو موجود نہیں پا کر عطا صاحب نے ان سب کی جانب دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیلا کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ افضل صاحب نے بھی اس کی کمی محسوس کرتے اسی طرح بیگم سے دریافت کیا۔ آج بھی رشتہ آیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بلایا تھا آپ کی لاڈلی نے۔ اتنی بےعزتی کر کے نکالا ہے، انہیں جیسے سب کو نکالتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے جب اس رشتے کو بھگانا ہی ہوتا ہے تو بلاتی ہی کیوں ہے؟ وہ سخت جھنجھلائے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ بچی ہے، اسی طرح آپ پیار محبت سے سمجھائیں گے آپ تو سمجھ جائے گی۔ آپ محبت دے تو اسے، عطا صاحب نے گہری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جسے ابراہیم نے محسوس کیا تھا۔ لاڈ پیار کا ہی تو نتیجہ ہے یہ بھائی صاحب۔ کل کو شیریں کو دیکھنے لوگ آئیں گے، آپ خود سوچے کیا تاثر پڑے گا ان پر۔ مجھے سچ کرنے والی ہر حرکت کرتی ہے یہ۔ وہ بھی بھری بیٹھی تھی، سامنے بیٹھے زوار کو بری طرح پھندا لگا۔ آرام سے زوار، لو پانی پیو۔ اسے بری طرح کھانستے دیکھ کر شیریں نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر میں کچھ تھا جو شیریں کو الجھا گیا۔ ابراہیم، بیلا کو بلاؤ بچے۔ ابراہیم نے گڑبڑا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تو تھے اس سے کس قدر خار کھاتی تھی وہ۔ کچھ سوچنے کے بعد اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اس لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینے کا کر رہا تھا۔ پورے کمرے کا حشر بگاڑ کر وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھی ڈیری ملک کھا رہی تھی۔ بیلا، اس نے بمشکل اپنا لہجہ نرم رکھا۔ مقابل کی جانب سے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ بیلا، اس نے دانت پیس کر اسے پکارا۔ کہیں، وہ بھی اس کے قریب آ کر اس کے لہجے میں بولی۔ ابراہیم کی نظریں پٹک کر ایک بار پھر اس کے بازو پر گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اب کی بار گرفت میں نرمی ذرا آئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ کیسے ہوا بیلا؟ نرمی سے سہلاتے وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ بیلا نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا، بہت اطمینان سے اپنے ناخن بازو میں گاڑ کر بے دردی سے اسے ایک بار پھر نوچ ڈالا۔ بیلا، پاگل ہیں آپ؟ دماغ سیٹ ہے؟ کیا کر رہی ہیں یہ؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا کبھی اسے کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ خبردار، چھونا نہیں مجھے، آپ کا لمس گوارا نہیں ہے مجھے۔ ابراہیم آنکھوں میں تحیر لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ تو بس اسے بدگمان سمجھتا تھا، وہ اس حد تک نفرت کرتی تھی اس سے۔ بابا کھانے پر بلا رہے ہیں آپ کو۔ اس پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیبل پر آئے تو اٹھ چکا تھا۔ وہ کندھے جھکا کر عطا صاحب کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میری گڑیا، کھانے پر ساتھ نہیں تھی آپ بیٹا؟ اس کی پیشانی چوم کر اپنے افضل صاحب کے ساتھ بٹھا چکے تھے۔ وہ مسکراتے ہی افضل صاحب کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ شیریں نے محبت سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک الگ بیلا ہوتی تھی، معصوم شرارتی سی بیلا۔ یہ بھی کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنائے تھے۔ کباب اس کی پلیٹ میں ڈال کر اسے کھانے کا اشارہ کرتی اب وہ خود بھی بے فکری سے کھانا کھا رہی تھی۔ بیلا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں بیٹا۔ آپ کل اپنے کیفے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ زوار کے ساتھ جا کر خرید لیں میرے بچے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے انہوں نے شفقت سے کہا۔ نہیں بابا، میری سیلری ملی ہے اور جو کچھ پیسے 2 سال پہلے انویسٹ کیے تھے ان کا ڈیویڈنڈ بھی ملا ہے۔ سب ملا کر اچھی خاصی رقم ہو گئی تھی۔ ایک کنٹریکٹر کو دیا انٹیریئر کے لیے۔ 2 سال سے وہ اپنا چھوٹا سا کیفے بنانے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ یہ بات سبھی جانتے تھے، وہ کسی کی مدد کے بغیر اپنا کیفے سیٹ اپ کر رہی تھی۔ بیلا، ویسے ہم اپنے کیفے کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ زوار نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، جس کا موڈ اس وقت کافی اچھا تھا۔ پہلے بن تو جانے تو کیفے 2 سال سے تیار ہی ہو رہا ہے۔ جواب سیدھا بیگم کی جانب سے آیا تھا۔ وہ لب کھینچ کر رہ گئی۔ شیریں نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ بیلا، یہاں آؤ بیٹا۔ وہ فون پر بات کرتے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب زوار کی آواز پر اس کی جانب آئی۔ اماں جان کی باتوں کو دل پر نہیں لیا کرو۔ اس کی پونی کو ہلکے سے کھینچتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ زوار، تمہاری چائے۔ وہ چلاؤ میں بیلا کو ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ شیریں کی آواز پر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چلتی ہوں زوار، صبح مجھے لے چلنا مارکیٹ تک۔ وہ جمائے روکتی اپنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں کھو رہے ہو اس طرح؟ بیلا کے جانے کے بعد وہ ہنستی ہوئی سامنے آ بیٹھی۔ وہ تو اس کی کھنکتی ہنسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اماں جان کیا کہہ رہی تھی شیریں؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اور تمہیں کہا ہے نا آپ ہی کہو۔ شیریں ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی نہیں ہیں آپ میری شیریں، بہن نہیں ہیں آپ میری۔ ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتے آپ کو میری بات؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ زوار،
اس نے سیم کو اس کی جانب دیکھا، لہجہ سے زیادہ اس کے الفاظ اسے ڈرا رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو زوال۔ وہ اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھتی سرحد سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں مکمل حواس میں ہوں شیری، وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم ابھی حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی افق پر پھیلتے ہی سب اپنے معمول میں مشغول ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے چلتی اپنے زیر تعمیر کیفے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا یہ کیفے گھر سے پھر بھی کافی دوری پر تھا۔ زوال کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ابراہیم کے ساتھ وہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اکیلے ہی آئی تھی۔ کیفے کے زیر تعمیر دروازے کے قریب رکھے ایک ٹیبل پر باکس دیکھتی وہ قریب آئی۔ روز کی طرح آج بھی اس باکس میں بیلا کے پھول رکھے تھے۔ بیلا کے پھول یعنی دوستی کی علامت۔ پچھلے 2 سالوں سے جب اس نے کیفے کے لیے زمین لی تھی اور اس پر کام شروع کروایا تھا، جب سے ہی ہر روز صبح اسے بیلا کے فلاورز موصول ہوتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون دیتا ہے، لیکن جو بھی تھا پچھلے 2 سالوں سے ایک دن کے لیے بھی اسے یہ پھول دینا نہیں بھول، یا یہ لائٹس یہاں نہیں لگانا۔ یہ مین تھیم کے طور پر سیٹ کروا دوں گا۔ ایک اس عورت کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا خواب دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ داخل ہوئی تو وہ مینیجر ساتھی لڑکے کو ہدایت دے رہا تھا۔ کم وسائل میں بڑا خواب، بالکل، خوابوں پر بھی اب لوگوں کی اجازت لے گی بیلا۔ مسکراتی اس مینیجر کے قریب آئی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ ایک بلب اٹھا کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ پوگو پوگو، وہ زور سے چیختی کسی کو آواز دے رہی تھی۔ جی باجی۔ کچھ ہی دیر میں 15 سال کا ایک معصوم سا دکھنے والا لڑکا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ مجھے کیا کہتے ہیں پوگو؟ ایک اور چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پھینک چکی تھی۔ بیلا باجی بولو، بیلا باجی۔ وہ باجی پر پورا زور دے کر آنکھیں پھیلا کر بولا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس کی کاسٹ پتہ ہے کتنی ہے؟ کون پے کرے گا؟ وہ مینیجر حیرانی سے اس سرپری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب دوسرا بلب بھی گرا چکی تھی۔ اوہ، بہت مہنگا تھا، پر مجھے کیا پتا، میں تو آج تمہارا کانٹریکٹ کینسل کر رہی ہوں۔ وہ اطمینان سے مسکراتی ہوئی ایک کے بعد ایک قیمتی سجاوٹ کی چیزیں پھینک رہی تھی۔ اور اب یہاں سے تمہارا جتنا سامان ہے یہاں لگا ہے وہ سب میں باہر پھینک رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے میں لیا فانوس بھی پوری طاقت سے باہر پھینک چکی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے۔ وہ بھی حیران پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا جسے جان سے مارنے کی طرفیں ہو رہی تھی۔ چل نکل، اب تو بھی نکل، کل تیرا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا۔ باجی جی چھوڑ دیں۔ پوگو جلدی سے اس لڑکے کو باہر نکالتا ساتھ ساتھ اسے بھی حوصلہ دے رہا تھا۔ اپنی باجی کے غصے کا وہ 2 سالوں میں عادی ہو چکا تھا۔ دفع کرو اسے، میرے خوابوں پر نظریں گاڑے گا۔ ہاف پیکٹ پوری طاقت سے گلدان باہر نکلتے مینیجر پر پھینکتی وہ چیخی تھی۔ رات اپنے سیاہ پر پوری طرح پھیلا چکی تھی۔ دسمبر کی ٹھٹھرا دینے والی سرد ہوائیں پورے فضا کو لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ یک بستہ سر شام میں اندھیرے میں لان کی کرسی پر بنیان پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ سدرا بیگم کی بات نے اسے ایک انجانی سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ شیری کو دیکھنے تو کیا کوئی اس کی شیری کو دیکھنے بھی آ سکتا ہے؟ یہ سوچ کے آتے ہی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھیں، اور اس پر شیری نے جو آج ری ایکشن دیا تھا اس کی بات پر اسے اپنا سر درد سے پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ شیری ناراض نہیں ہوتی تو ابھی تک گرم چائے کی دوسری کپ اس کے ہاتھ میں تھما گئی ہوتی۔ یہ سوچ کے آتے ہی وہ پھیکا سا مسکرایا۔ لمبے قد اور مضبوط کسرتی بدن کے ساتھ وہ کہیں سے بھی اس سے 2 سال چھوٹا نہیں لگتا تھا۔ سرخیاں گلی سفید رنگت اور بادامی آنکھوں والا وہ ایک بھرپور خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ نازک من موہنی سی صورت والی لڑکی اس کے دل میں دھڑکنوں کی طرح دھڑکنے لگی تھی۔ بچپن ہی سے وہ سدرا بیگم کی طرح اسے بھی اپنا خیال رکھتے دیکھتا آیا تھا۔ خود سے بے پرواہ، ہر کسی کی فکر میں گھلنے والی وہ معصوم سی لڑکی کب اس کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شیری کو لے کر اس کے احساسات بچپن ہی سے کچھ الگ سے تھے، جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ گھر واپس آنے پر جب وہ مسکراتی ہوئی اسے پانی کا گلاس تھماتی تھی، تمام دن کی تھکان جیسے کہیں دور جا سوتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم ان پلوں میں پھر سے چیتا مسکرا اٹھا۔ زوار، اس کی مدر سی آواز پر اس نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی وہ دشمنی جان ٹرے میں پانی کے گلاس اور چائے کے ساتھ سر درد کی گولی رکھ کے کڑی تھی اسے یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر گھنی مونچھوں تلے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ کہیں شیری؟ وہ جاندار مسکراہٹ لبوں پر لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سٹپٹا کر ارد گرد دیکھتے پا کر اس نے جلدی سے پاس رکھی شرٹ پہنی۔ شکریہ شیری، بہت طلب ہو رہی تھی اس کی۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اپنی حساس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ عنایت کر گئی ہے۔
آج آپ میرے ساتھ نہیں پئیں گے شیری؟ وہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیری نے غصے بھری ایک نظر اس پر ڈالی، بولی اب بھی کچھ نہیں؟ ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر، اندر جا کر سو جاؤ، ویسے ہی تمہارا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی شال کو اپنے گرد ٹھیک طرح سے لپیٹتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری اتنی فکر کرتی ہیں شیری، تو میرے دل کی آواز کیوں نہیں سن پا رہی آپ؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ یہ کہنے سے پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میرا بھروسہ توڑا ہے تم نے، بچپن سے جو مان تھا نا مجھے اپنی زاوی پر، وہ توڑ دیا ہے تم نے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارا چھوٹا سا زاوی اتنا بڑا ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا بچہ جو آج تک ہر امتحان سے پہلے مجھ سے دعائیں نیک تمنائیں لینے آتا تھا، وہ مجھے ان نگاہوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بہت دکھ دیا ہے تمہاری اس بات نے مجھے زاوی، بھیگے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ زبان نے دھیرے سے اس کی کلائی گرفت میں لے کر جیسے اسے روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی گرفت بہت آہستہ تھی، وہ چاہتی تو ہاتھ آزاد کروا سکتی تھی، لیکن اس کی گرفت میں ایسا کچھ تھا جو اسے طاقت گر گیا۔ آپ کی قسم، کبھی غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا آپ کو شیری۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، محبت کا محبت پر بری نگاہیں برداشت کرتی ہے شیری۔ محبت نام ہی عزت اور احترام کا ہے۔ آپ کا زاوی آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتا ہے شیری، لیکن جس رشتے سے آپ چاہ رہی ہیں وہ رشتہ تو ہمارے بیچ ہے ہی نہیں۔ آپ خود بھی جانتی ہیں بہن ہونے میں اور بہن کی طرح ہونے میں فرق ہے۔ آپ میری بہن نہیں ہیں شیری، لیکن آپ کے احترام کے لیے آپ کو اس حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر لحاظ سے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ کے احترام کے لیے تو یہی کافی ہے، آپ میری محبت ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اسی نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ وہ تو ساکت سی کڑی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ وہ واقعی چھوٹا نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں زاوی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ زاوی رہا ہی کہاں تھا، وہ تو زوار بن گیا تھا، زوار ملک۔ اندر چلی جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی شیری۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ شیری، وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ تایا جان، وہ اسٹڈی سے گردن نکالے سرگوشی کسی آواز میں انہیں پکار رہی تھی۔ جی تایا کی جان، آ گئی میری لاڈو رانی۔ تایا بیچارے تو کتنی ہی دیر سے اپنے بچے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج کافی دیر نہیں کرتی میری گڑیا نے۔ وہ اپنی گود سے ساری چیزیں ڈھانک کر مسکرا کر بازو پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ وہ جلدی سے آ کر ان کے ساتھ لگی تھی۔ کتاب میں سر دیے بیٹھے افضل صاحب نے بھی مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ چھوٹے بچے کی طرح تایا کی آغوش میں سمائی ہوئی تھی۔ یاد ہے نا آج کا پلان؟ بے ایمانی تو نہیں ہوگی؟ وہ ان کے کانوں میں گھسی سرگوشی کسی آواز میں بول رہی تھی۔ بالکل یاد ہے، آپ بتائیں کون سی مووی لائی ہیں ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے لیے؟ وہ ہنستے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ گئے تھے۔ فل ایکشن مووی ہے تایا جان، کچھ مہینوں پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی کشن رکھ کر اس پر لیپ ٹاپ رکھ رہی تھی۔ وہ پوری دلچسپی سے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ افضل صاحب بھی کتاب بند کر کے اس کی دوسری سائڈ آ بیٹھے۔ ایکشن مووی ہی دیکھتی ہے میری گڑیا، کچھ اور بھی دیکھا کریں بیلا۔ اس کی ہلتی پونی کو ہلکے سے چھو کر وہ مسکرا کر بولے۔ ہر ویکینڈ پر وہ اطہر ملک کے ساتھ مووی دیکھتی تھی اور پھر وہ دونوں پورے ہفتے اس مووی کو ڈسکس کرتے تھے۔ ارے بابا، دیکھنے والی چیز یہی ہوتی ہے یار، مزے سے کہتے اب افضل صاحب کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ ہنس کر اسے دیکھنے لگے جو لیس کے پیکٹ سے چپس کھاتی مزے سے اطہر ملک کے ساتھ ایک ہی کریکٹر کو ڈسکس کرتی مووی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی آ جاؤں؟ شیری کی آواز پر ان تینوں نے اس جانب دیکھا۔ افضل صاحب نے بازو کھول کر اسے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے ان سب کے قریب آتی خود افضل صاحب کے دوسرے بازو کے حلقے میں لیٹ گئی۔ میری شہزادیاں، وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ بیلا کے مقابلے میں شیری خود بہت کم ہی ان کے قریب آتی تھی۔ ماما سو گئی آپ کی؟ شیری کے بالوں کو چوم کر انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔ نہیں، کہہ رہی تھی کچھ دیر تک سو جاؤں گی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ستر بیگم کے ساتھ اپنی وجہ بھی بتا چکی تھی وہ۔ شیری میری گڑیا پریشان ہے کیا؟ وہ فوراً ہی اس کی پریشانی بھانپ گئے تھے۔ نہیں بابا۔ ان کے اچانک پوچھنے پر وہ گڑبڑا کر نفی میں گردن ہلا گئی۔ انہیں پریشانی کی کیا وجہ بتا دی؟ اماں جان، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ شیری کہاں ہے؟ وہ جب بھی آفس سے لوٹا تھا سدرا بیگم کو اکیلے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر سیدھا ان کے ہی پاس آیا۔ ابھی تو گئی ہے بیٹا شیری، میں بس سونے ہی لگی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پھر بھی اکیلی کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ اور یہ زوار کہاں ہے؟ اسے اپنے پاس بلا لیتی۔ سدرا بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ صرف انہیں اماں جان کہتا ہی نہیں تھا، وہ اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کا ثبوت دیتا تھا۔ میرا بیٹا آ گیا نا میرے پاس؟ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
गंदमी रंगत पर काली सी आंखें, सलीका से ऊपरी जानिब सेट किए काले घने बाल। वो मजबूत जिसामत और रौबदार शख्सियत का मालिक था। हमेशा की तरह झुकी नजरें और मोहब्बत और एहतराम से भरा लहजा। उसने और जवान ने कभी ने बेटी की कमी महसूस होने नहीं दी थी। थके हुए लग रहे हो, फ्रेश होकर आओ, खाना गर्म करती हूँ मैं अपने बेटे के लिए, हल्की सी मुस्कान के साथ कहते ही वो उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो काली शलवार कमीज में बलबूस शाल कंधों पर डाले फ्रेश सा टेबल पर आया था। पहला निवाला उसने हमेशा की तरह उनकी जानिब बढ़ाया। वो मुस्कुराकर उसके हाथ से नवाला लेकर खाने लगी। आप बैठे, चाय मैं बनाता हूँ अपनी अम्मा जान के लिए। इन्हें चाय बनाने के लिए उठते देख उसे नरमी से इन्हें चेयर पर बिठाया। उनसे दिन भर के मुतालिक छोटी छोटी बातें करते वो चाय लेकर उनके पास आ बैठा। अम्मा जान ने एक बात कहना चाहता था। कुछ सोचकर उसने इनकी जानिब देखा। कहो मेरे बच्चे, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत? अम्मा जान, हम बेला को नरमी से भी हैंडल कर सकते हैं ना, मतलब प्यार मोहब्बत से। कुछ इनकी बातें सुनकर, कुछ अपनी समझाकर वह बगौर इनकी जानिब देखता ठहर ठहर कर अल्फाज अदा कर रहा था। हमने कब सख्ती की उसके साथ इब्राहिम? उनका मूड या अखलाक बदल गया था। इब्राहिम ने उलझ कर इन्हें देखा। बचपन से आज तक एक चीज़ जो इसने शिद्दत से महसूस की थी, वो अम्मा जान की बेला से दूरी थी। इसे इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि बहुत से मामलों में सितारा बेगम बेला के साथ ज्यादती कर जाती हैं, लेकिन वजह जानने से वो कासिर था। इस सोच से जो हमदर्दी बेला दिल में बेला के लिए आती थी, वो अगले ही लम्हे बेला अपने खुद शरीर से ख़त्म कर देती थी। हंसी की तेज आवाज़ पर वो सोचे से निकला तो सितारा बेगम को टेबल पर मौजूद नहीं पाकर गहरी सांस कर लेकर रह गया था। स्टडी रूम से सबके हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वो रात के इस सन्नाटे में कुछ ज़्यादा ही तेज़ मालूम हो रही थी। वो खुद भी इस जानिब चलाया। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इसे खुशगवार सी हैरत हुई। सामने ही बेला सवार पर कुशन बरसाती खिलखिलाकर हंस रही थी। हल्के गुलाबी रंग का पैरों तक आता चौका नुमा अपना मखसूस नाइट ड्रेस पहने, जिसकी आस्तीनें लंबी आस्तीन उसकी नाजुक उंगलियों को ढांपे हुए थी। बालों को ऊंची पोनी में कैद किया। हंसने की वजह से उसकी थोड़ी के बीचों बीच वो खड़ा भी उसके साथ मुस्कुरा रहा था। अतर मलिक और अफजल मलिक के साथ बैठी शीरी भी बेला को यूं हंसते देख मुस्कुरा रही थी। सवार, मान लो हार गए मुझसे। वो अब भी खिलखिलाती हुई पीछे की जानिब बहुत ही बेतहाशा हंस रही थी। जवान ने हंसते हुए सर को खम लिया। अगर इसके हार जाने से बेला खुश हो रही थी तो हारने में कोई मज़ाइका नहीं था। इब्राहिम के लब भी बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ये लड़की जानती ही नहीं कि वो इन सबको कितनी प्यारी है। क्या चल रहा है? उसकी भारी आवाज़ पर उसकी हंसी को एक पल को थमी और देखते देखते उसके लब सिमट से गए। चेहरे पर वही बेजार सा अक्स लहराने लगा। इब्राहिम का दिल पल को उदास हुआ। क्या था जो वो चंद लम्हे मजीद इसे यूं हंसते हुए देख लेता। इतनी अनमोल हंसी कभी कभी ही देखने को मिलती थी। पंजा लड़ा रही थी मेरा मुझसे, बंदी ने हरा दिया मुझे, सवार ने हंसते हुए उसे बताया। उसकी बात पर इब्राहिम की ने उसके मजबूत तवाना बाजों पर एक नज़र डाली और फिर इस नाजुक सी कांच की गुड़िया जैसी लड़की के सरापे पर नज़र डालता मैं महफूज होकर मुस्कुराता बेला के मुकाबले बैठा। मुझसे भी जीत जाए बेला। आंखों में अलग से एक एहसास लिए उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर रहा था। अतर साहब के साथ अफजल साहब के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखरी, जबकि शीरी हैरान सी इन दोनों को आमने सामने देख रही थी। आपको मुझसे कोई मुकाबला नहीं, वो उठ कर जाने लगी। तो फिर जीत कर साबित कर दी जाए ना। बीच में रख के कुशन पर कहने के बल हाथ रखता वो शरारत से बोला। वो सब जानते थे वो इसे तैश में लाने के लिए कर रहा है, और वो कामयाब भी हो गया था। वो काली आंखों से उसे कूदती मुकाबिला बैठी। जवार ने ओ की आवाज़ निकाले लब सीटी के से अंदाज में घुमाए। खुद भी कहने के बल हाथ रखते वो बैठ गई। वह महफूज सा होता मुस्कुरा उठा। उसके मजबूत गर्म हाथों कलम से उसके सर्द हाथों में पड़ते ही उसके वजूद में करंट सा दौड़ गया था। उसके हाथों कलम था या यूं मुकाबिल बैठने का सर सुर्ख हो रही थी। छोड़े मेरा हाथ, झटके से अपना हाथ अलग कर दी। वो कमरे से निकलती चली गई। अपने एहसास वो खुद समझने से कासिर थी। दिल से वो किस स्पीड से धड़क रहा था, गुर्बत की चलती फिरती मशीन। और कुछ समझ नहीं आया तो अपना मखसूस जुमला उस पर उछाल कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई। पीछे सवार के साथ वो हंस पड़ा। शीरी हैरत से अतर मलिक को देख रही थी, जिनके चेहरे पर अलग सी चमक थी जिसे वो कोई नाम न दे सकी। वो सब भी हंसते हुए अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। रात के आखिरी पहर बहुत आहिस्ते से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे कमरे में ठंड में इजाफा हो रहा था। वो दबे कदमों में चलता बेड के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठा। उसकी मौजूदगी से लाइल्म बेखबरी की नींद सो रही थी। एक हाथ पैर से ढलक कर नीचे आ गया था, एक हाथ सीने पर धरे
बालों की पोनी अब ढीली हो गई थी। नीम अंधेरे में खिड़की से दाखिल होने वाली रोशनी गुलाबी चेहरे पर पड़ती भली मालूम हो रही थी। नींद में उसके गुलाबी लब जिन्हें हमा वक्त भींची रहती थी, हल्का सा खोले थे। बंद आंखों पर साया फगन, उसकी लंबी खमदार पलकें उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। उसके दिल ने शिद्दत से इन पलकों को छूने की ख्वाहिश की। दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते उसने आहिस्ते से उसकी पलकों को उंगली की फोरस पर महसूस किया। आपका लम्स गवारा नहीं है मुझे। उसके गुस्से से बुरी आवाज़ याद आती उसका वो रद्द अमल भी नज़रों के सामने घूम गया था। उसने आहिस्ते से उसका हाथ हाथों में लिया। पूरी आस्तीन की वजह से वो निशानात चुप गए थे। बाजू से इसके आस्तीन ऊपर करके उसने जेब से ऑइंटमेंट निकाल कर नरमी से निशानात पर लगाया। उसकी उंगली के निशान अब मध्यम पड़ गए थे। मेरा लम्स आपको गवारा होना चाहिए, इन निशानात पर लब रखते हुए सरगोशी की सी आवाज़ में बोल रहा था। आप खुद मजबूर कर देती हैं मुझे सख्ती पर पेला। एहतियात से उसका हाथ बेड पर रखकर कंफर्टर उस पर दुरुस्त करके उसके खमदार पलकों को पूरे हक से लबों से छुआ। बीवी पर हक जताने का कहा था आपने। उसके खोले लबों को उंगलियों से बंद करते हुए हल्का सा हंसा। काश आपको इल्म होता आप किस पर हक जताने की बात कर रही थी। इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़कर उंगली से इसके बाजू को सहलाते वो वहीं बैठ गया। सुबह होने से कुछ देर पहले वो इसी खामोशी से अपने कमरे में चला जाता जितनी खामोशी से आया था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको पहली एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।